سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف پروپیگنڈے اور نفرت انگیز تقاریر اور جرائم کا نوٹس لے۔ صدر نے علاقائی امن کو درپیش چیلنجوں سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے فعال سوچ اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر صحت نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں رجسٹریشن اور لائسنس کے اجرا کے نظام کو آن لائن کرنے کا افتتاح کیا ہے۔ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی کی سخت مذمت کی ہے۔ اور میجر شبیر شریف شہید اور ممتاز قوال عزیز میاں کی برسیاں آج منائی جا رہی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنائے۔ یہ بات دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بھارت کے شہر ایودھیا میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں تاریخی بابری مسجد شہید کیے جانے کے 31 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج ایک بیان میں کہی۔ ترجمان نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ بھارت کی اعلیٰ عدلیہ نے نہ صرف اس نفرت انگیز اقدام کے ذمہ دار مجرموں کو بری کر دیا بلکہ شہید کی جانے والی مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ توقع ہے کہ جنوری 2024 میں بھارت میں عام انتخابات سے چند ماہ قبل اس مندر کا افتتاح ہوگا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ بابری مسجد کی شہادت کا باعث بننے والا مسلم مخالف جنون بدستور جاری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں حملوں کی زد میں رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت میں اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے پروپیگنڈے، نفرت پر مبنی تقاریر اور نفرت انگیز جرائم کا نوٹس لے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے علاقائی امن کے چیلنجز سے مؤثر طور پر عہدہ برا ہونے کے لیے فعال سوچ اپنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام بدلتی دنیا میں پاکستان کے موضوع پر اسلام آباد کنکلیو 2023 کی افتتاحی نشست سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے مؤثر مباحثوں اور پالیسی سازی کے لیے سرکاری اداروں کے درمیان رابطے پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کی جغرافیائی سیاست سے جغرافیائی معیشت میں تصویراتی نشاندہی کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کے جنگی جنون کے تناظر میں علاقائی صورتحال کے بارے میں علاقائی اور منظم پیش رفت سے ہم آہنگ پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صورتحال خطرناک ہے جو دنیا کی بے حسی کی علامت ہے جس سے خواتین اور بچوں سمیت بے گناہ لوگوں کے قتل عام کو نہیں روکا جا سکتا۔ صدر نے کہا کہ جنگ کسی تنازع کا حل نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں تشدد کا ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے آج اسلام آباد میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں آن لائن اندراج اور لائسنس کے اجرا کے نظام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد ادویہ ساز کمپنیوں اور عوام کو درپیش مشکلات کو کم کرنا ہے۔ ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کے بعد ادویات کی مصنوعی قلت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے نگران وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے کہا ہے کہ خوراک کی ضروریات کے حوالے سے مکئی ایک اہم فصل ہے اور جدید تکنیکی ایجادات کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں کراپ لائف پاکستان کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بیج کمپنیوں اور خود مختار بریڈز کے حقوق کے تحفظ میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے پلانٹ بریڈرز رائٹس ایکٹ پر عمل درآمد اور ڈی این اے فنگر پرنٹ کے حصول سمیت اس حوالے سے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ارشد حسین شاہ نے آج اسلام آباد میں عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے چیف الیکشن کمشنر کو انتخابی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کے لیے تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ سندھ پاک فوج خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ تعلیم سب کے لیے منصوبے کے تحت پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ، باجوڑ، مہمند، خیبر، سوات، دیر، بنیر اور چترال میں تعلیم کے لیے نمایاں اقدامات کر رہی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نہ صرف پرانے اسکولوں کی عمارتوں کی مرمت کی جا رہی ہے بلکہ باقاعدہ کلاسیں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ سندھ حکومت طب کے شعبے میں پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے لیے تمام فریقوں کی مشاورت سے ایک جامع مرکزی پالیسی نافذ کرے گی۔ یہ بات سندھ کے وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے کراچی میں پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنسی پالیسی اور مینول طریقہ کار سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنسی پروگرام کی جامع مرکزی پالیسی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور مرکزی پالیسی نظام تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان جاری ہے اور آج کاروبار کے آغاز پر KSE 100 انڈیکس 900 پوائنٹ سے زائد اضافے کے ساتھ 63,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ یہ مثبت رجحان ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے نگران حکومت کی مؤثر پالیسیوں اور اقدامات کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں سمیت غیر ملکی باشندوں کی باعزت اور محفوظ طریقے سے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 2028 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 4,12,184 غیر قانونی افغان باشندے افغانستان جا چکے ہیں۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا آج 52واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران میجر شبیر شریف کو سلیمان کی ہیڈ ورکس کے قریب ایک بلند جگہ پر قبضہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس جگہ پر بھارت کی انفینٹری کا قبضہ تھا جسے ٹینکوں کے اسکواڈرن کی مدد بھی حاصل تھی۔ انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا، 43 بھارتی فوجیوں کو ہلاک اور 4 ٹینکوں کو تباہ کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دشمن کی 2 بٹالینز کے حملوں کو بھی پسپا کیا۔ انہوں نے 6 دسمبر 1971 کو بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت دیے بغیر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ سری نگر سے جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ کشمیریوں کی اپنے جائز حق کے لیے دی جانے والی بے مثال قربانیوں نے جدید دنیا میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں میں ایک نمایاں تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کو عالمی ادارے کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ معروف قوال عزیز میاں کی آج 23ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ قوالی کے منفرد انداز کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ حکومت پاکستان نے فلسفے اور موسیقی میں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر 1989 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ عزیز میاں قوال سن 2000 میں آج ہی کے روز ملتان میں انتقال کر گئے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے فلسطین کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کے دوہرے معیار کی سخت مذمت کی ہے۔ رام اللہ میں نکاراگوا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات میں انہوں نے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اسرائیل اپنی جارحیت بند کرے اور پائیدار جنگ بندی کے معاہدے کرے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر کلاسیکل گلوکارہ روشن آرا بیگم کی برسی کے سلسلے میں موسیقی کا خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوری بعد عزیز میاں قوال کی برسی کے سلسلے میں موسیقی کا ایک اور پروگرام نشر کیا جائے گا۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے فلسطین کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کے دوہرے معیار کی سخت مذمت کی ہے۔ اور اب کرکٹ۔ کینبرا میں 4 روزہ ٹور میچ کے پہلے روز کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے آسٹریلیا وزیر اعظم 11 کے خلاف 324 رنز بنائے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت، لاہور 22، کراچی 28، پشاور 19، کوئٹہ 11، گلگت اور مری 16، مظفر آباد 17، سری نگر 9، جموں 22، لیہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف پروپیگنڈے اور نفرت انگیز جرائم کا نوٹس لے۔ صدر نے علاقائی امن کو درپیش چیلنجوں سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے فعال سوچ اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔